ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ، تلہکم تمہیں غافل کر دیں، لا تلہکم کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہیں غافل کر دیں تمہاری اولادیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے گا، ذَلِكَ ایسا، یعنی مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ تو وہی ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کی آزمائش مال ہوگی، کہ یہ مال کے پیچھے پڑ جائے گی، مال کے پیچھے بھاگے گی اور اتنی منہمک ہوگی اور اس کے اندر اتنی اس کے پیچھے اس کی فکر میں پڑ جائے گی کہ اس کے پیچھے پڑ کر اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے احکام کو بھول جائے گی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی صورت میں پڑھیں گے، یا آج پڑھ لیں گے یا کل پڑھیں گے، یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کے اندر نفاق کا تذکرہ ہے، دوسری صورت کے اندر ایمان کا تذکرہ ہے۔ پہلی صورت میں نفاق کا تذکرہ ہے، دوسری صورت میں ایمان کا، تو یہ جڑواں دو صورتیں ہیں، جڑے جڑے صورتیں تقریباً نازل ہوئی ہیں، اور اگلی جو دو صورتیں ہیں وہ بھی جڑواں ہیں، وہ بھی جوڑا ہے۔ تو یہاں پہلی صورت میں نفاق کا ذکر ہے، دوسری صورت میں ایمان کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب آزمائش ہے؟ تو نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ آزمائش اس لیے کہا ہے کہ اصل ایک مقصد ہے انسان کا، جو پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، ایک مقصد ہے، سب سے زیادہ اس مقصد کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کو اس مقصد سے دور کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں، وہ چیزیں فتنہ کہلاتی ہیں، اور ان میں دو چیزیں بڑی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ اولاد کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، وہ لوگ بیچارے 10 سالوں سے ملکوں سے باہر ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں، کس کی خاطر؟ بال بچوں کی خاطر، اولاد کی خاطر۔ نہ گھر کا سکون میسر ہے اور نہ گھر کی چھت میسر ہے، نہ کوئی غم و خسار ہے وہاں پر، اولاد کی خاطر۔ اور سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں اس کی شکلیں ہیں اولاد کی خاطر۔ پھر اس سے بھی بڑا فتنہ ہے مال ہے۔ اولاد کے پیچھے تو وہ پڑیں گے نا جو شادی شدہ ہو گئے اور اولادیں ہو گئیں اور ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اولادوں کے لیے کوئی مناسب کر سکیں، وہ تو چلیں اولاد کے پیچھے، لیکن مال وہ فتنہ ہے جس کے پیچھے ہر بندہ پڑ گیا، جوان، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت، سب، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ۔ قرآن اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورہ تکاثر نازل فرمائی تھی، الہاکم التکاثر۔ میں تمہیں بتاؤں
تمہیں کس چیز نے برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، اللہ سے غافل کر کے رکھ دیا؟ تمہیں دنیا کے مال کی ہوس تمہیں پڑ گئی، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، مور 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 مور، اور زیادہ اور زیادہ۔ اب میں اس کیٹیگری میں آ گیا ہوں، نہیں اس سے بھی اوپر جانا ہے، اب اس کیٹیگری میں آ گیا ہوں، نہیں اس سے بھی اوپر جانا ہے، اب اس کیٹیگری میں اس سے بھی اوپر جانا ہے۔ تو دیکھو ایمان والو، کہیں مال اور اولاد، اچھا اس کے پیچھے پڑھ کر پھر ایک نا صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی دعا کریں میرے مال میں بڑی برکت ہو، دعا فرمایا اللہ مجھے بہت دے، فرمایا جتنا مل رہا ہے غنیمت سمجھ، خواہ زیادہ کی حوث کے پیچھے نہ پڑ، کہ نہیں اللہ کے نبی آپ دعا، میں نہیں رہنے دو، جتنا مل رہا ہے صبر کرو اسی پر، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ 10ویں پارے میں یہ ہم واقعہ پڑھ کے آئے، چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، پھر آپ نے واپس بھیج دیا، پھر آئے، نہیں اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ مجھے بہت دے، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو اس کے بعد بکریاں تھی تھوڑی سی، تو برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ کے اندر اب اس کے لیے ان اتنی بکریوں کو رکھنا ممکن نہ رہا، تو اس نے باہر نکل کر نہ بڑی رقبے پر زمین لے لی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 نمازوں کے اندر مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں، اب یہ ہونے لگا کہ 2 نمازوں میں آ گئے، 3 نمازوں میں آ گئے، مال اور بڑھا، کاروبار اور بڑھا، تو اب یہ صورتحال تھی کہ نہیں یہ جگہ بھی چھوٹی ہے، اب تھوڑے سے فاصلے پر اور بڑی لے لی، تو اب وہ جو روزانہ دن میں چلو 1-2 پہ پڑھتے تھے، تو اب یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد کہیں آ گئے، 3 دن کے بعد آ گئے، اور بڑھ گئی۔ تو اب یہ حال تھی کہ کہیں جمعے کے جمعے آئے تو آئے، اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا بھائی زکوٰۃ وصول کرو، تو ان کے پاس بھی گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو یار آپ آگے جا رہے ہو نا زکوٰۃ لینے، آپ ذرا ہو کے آ جاؤ تو میں واپسی پر نا پھر میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا۔ اچھا وہ صحابہ کرام آگے چلے گئے، جب واپس آئے تو پھر بھی بہانہ بونا کر کے انہوں نے ٹال دیا، بھیج دیا۔ اب یہ صحابہ کرام جب آئے تو اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ بعض وہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم تو بڑے صدقہ خیرات کریں گے، بڑے نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے دے دیا اپنے فضل سے تو اب بخل کرنا شروع ہو گئے، وَتَوَلَّوْا عَنْهُ، اور منہ پھیرنا شروع ہو گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک۔ جب یہ آیات اتری اور کسی نے جا کر ان کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بارے میں اتری ہیں، تو اب نہ وہ بھاگے آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی یہ میں کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں لینا، وہ میری کچھ زکوٰۃ ایمان نہیں لینا، جاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی محتاج ہے تمہاری زکوٰۃ کے؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں، نہیں لی۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کہا حضور نے ابوبکر دونوں نے لی، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو پھر بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اسی حالت کے اندر بس دنیا سے چلے گئے۔ تو زیادہ اب یہ چیز کیا ہے، انسان کو عموماً اللہ سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے، غفلت، انسان اس کی ہوس میں مبتلا، اور کی ہوس میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑی پیاری ترتیب بنائی ہے، بہت ہی پیاری ترتیب۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ مقصد ہے ایک اور کچھ ضروریات ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، عبادات، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو دینا۔ ضروریات بھی ہیں، جسمانی ضرورت ہے، مکان چاہیے، کھانا چاہیے، 3-4 وقت لباس چاہیے، بچے ہیں، سب کچھ، تو کچھ کمانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فجر کی نماز رکھی اور اس کے بعد بڑے درمیان میں کافی وقفہ رکھا، ظہر کی نماز 7-8 گھنٹے، اتنا وقفہ رکھا۔ اچھا بھائی اب کیا کرو، ان 7-8 گھنٹوں میں کیا کرو، کماؤ، کما لیا۔ اب اس کے بعد نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ظہر، عصر، مغرب۔ اب چونکہ ان نمازوں میں وقت کم ہے، لہذا ان اوقات میں کیا کرو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، چھوٹا موٹا گھر کا کام کاج ہو گیا وہ کرو۔ وہ کام کیا کرے، صبح کا کام کیا ہے، اس میں تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، کماؤ، محنت کرو، ہنر مندی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو گئی۔
اب مقصد کی طرف آؤ، اب ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، درمیان میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور انسان غافل بھی نہیں. ہمیں ایک ایسے چکر کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ اب عام بندہ ایک ملازمت سے وہ گزارا نہیں کر پا رہا. کم سے کم دو تو ہونی چاہیے، اور 2 کے ساتھ ساتھ پھر 3 بھی ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے کہ ذرا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے، اسٹینڈرڈ بہتر ہو جاتا ہے. اب یہ شخص اللہ پاک اللہ نہ کرے شاید ہی دن میں کوئی نماز پڑھ پائے، تو مال کی ہوس نے اس کو اللہ سے غافل کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں جو سنتا ہوں لوگوں سے جو کچھ نہ کچھ سروے کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ وہ تحقیق کرتے ہیں، تو ان کے بقول میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا 90% طبقہ نماز نہیں پڑھتا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، وہ مال کے پیچھے بھاگنا، وہ مال کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، مقصد جب وہ بن گیا نا تو اللہ نے پھر اسی میں گھما دیا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کام کاج کے اوقات یہی ہوتے تھے. صبح جلدی چلنا، جلدی کام پہ پہنچ جانا، فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، اور جو بھی کام کاج کسی کا ہوتا تھا پہنچ گئے وہاں پر، اور زور تک فارغ ہو جاتے تھے کام کاج سے. تعلیم کے اوقات بھی عموماً یہی ہوتے تھے، اسکول گئے، ظہر تک گھر آ گئے. اس کے بعد بچے بھی گھر ہوتے تھے، بڑے بھی گھر ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک دوڑ شروع ہوئی ہے، ایک دوڑ، اور اس دوڑ نے سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو پہنچایا ہے؟ انسان اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے. جو ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جو بات وہ کہہ دے نا وہی ہوتی ہے. تو غفلت، نقصان. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کی، الموت، موت کا وقت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے. فیقول، اور پھر وہ کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، آپ نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، اجل وقت، قریب تھوڑے سے اور وقت کی آپ نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی. فاصدق، تو میں کچھ صدقہ اور خیرات کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اس وقت سے کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پیچھے نفاق تھا، منافق اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا. اس نفاق کا علاج کیا بتایا؟ انفاق. نفاق کا علاج انفاق، اللہ کے لیے خرچ کرو. جو انسان جتنی وسعت رکھتا ہو. میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نا ایک وہ چھوٹا سا ان کا تھا سوال تھا، اس کا جواب پڑھ رہا تھا. تو اس میں وہ کہتے تھے دن کے ابتدائی حصے میں صدقہ کرو، دن کے ابتدائی حصے میں. اور کوئی ضروری نہیں ہے 1000 روپیہ، 10,000، 50,000، نہیں، 5 روپے کر دو، 10 روپے کر دو. وہ شوق پڑے، خیال پیدا ہو، احساس پیدا ہو کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ میرے لیے. وانفقوا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. یہ بات آپ نے سنی ہے، بہت اچھی طرح سنی ہے. بے شک اپنی اولادوں کی فکر کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑیں کہ آپ کے بعد وہ بالکل خالی ہاتھ نہ رہ جائیں، بالکل خالی ہاتھ. لیکن ایک بات یہ بھی بڑی عجیب ہے، انسان اپنی زندگی کماتا ہے، کما کے جو کچھ حاصل کرتا ہے نا، وہ جب اس کا ترکہ اور اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، واحد بندہ جس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ خود ہوتا ہے. واحد بندہ جس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جس کا سارا کچھ ہے. یہ دیکھیں، میں مرتا ہوں، میرے پاس ایسے ہے کچھ نہیں ہے،
وراثت میں سے کوئی بچنا کچھ بھی نہیں. لیکن مثال دے رہا ہوں ایک کہ اگر میری وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، میں ہوں بھائی، میں نے کمایا، میں نے اپنی جان کھپائی، اپنا خون پسینہ ایک کیا، دن رات ایک کیا، میں نے گرمی سردی سب برداشت کیے، کر کے میں سب کچھ یہ بنایا ہے. اب یہ میرا ترکہ تقسیم ہونا، میری وراثت تقسیم ہونی، اس میں میرے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. میرے حصے میں کچھ، جس نے سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کس کا ہے؟ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کا کچھ حصہ ہے، یا پھر اولاد کا ہے، یا بہن بھائیوں کا ہے، یا بیوی بچوں کا ہے، بس ان کا ہے. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. میرا کیا ہے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، بہت عجیب. آپ نے کچھ گوشت بھیجا گھر کے اندر نا، کہ بھائی یہ گوشت رکھ لو. اچھا، ازواج مطہرات نے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا، تھوڑا بہت رکھ لیا، چلے گھر کے لیے پکا لیں گے. جب حضور تشریف لائے گھر، فرمایا کہ وہ گوشت ہے کہ اللہ کے نبی یہی بچ گیا ہے، باقی تو ہم نے صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا ہے نا وہ بچ گیا ہے، بچت وہ ہے، یہ تو ہم کھا لیں گے. بچت وہ ہے. تو وہ انفقو، بچت یہ ہے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیتے اور بھی. فاصدق، تو میں صدقہ خیرات کرتا، واکم من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. ولن یؤخر، اور ہرگز مؤخر نہیں کرتے اللہ نفسن، کسی بھی شخص کو، اذا جاء اجلها، یا مہلت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو.